الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میر محفل صدر مجلس صاحب سجادہ حضرت پیر شمیم صابر صابری دامت برکاتہم العالیہ اور جان محفل روح محفل شہزادہ حضور فرید باغ گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ویسے بھی ماشاءاللہ آپ کی نگاہوں کے احاطے میں وہ محترم محتشم معظم ترین شخصیات جلوہ فگن ہیں جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ دیوانہ وار طواف کیا کرتے ہیں. یقیناً اس آستانے کی برکت ہے اور حضور مخدوم صابر علاء الدین کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض جاری ہے کہ ان تمام شخصیات کی زیارت سے ہم سب مشرف ہو رہے ہیں. صابری رنگ ویسے تو جلال کا رنگ کہلاتا ہے، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے جلال و جمال کا حسین امتزاج یہاں موجود ہے، اور شاید حضرت قبلہ پیر صاحب اس محفل کی نقابت کے لیے صابری نسبت کو ملحوظ رکھتے ہیں، اور محترم تسلیم صابری صاحب یہاں تشریف فرما ہیں جنہوں نے محفل کو چار چاند لگائے ہوئے ہیں. مجھے مختصر سے وقت میں، کیونکہ حضرت جانتے ہیں کہ بسیار خوری اور بسیار گوئی، زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا بچوں کا شیوا ہے. اب ہماری عمر کو پہنچتے پہنچتے کم گوئی مجبوری کی بجائے ایک بہانہ بن جاتی ہے. حضرات مکرم، ان آستانوں پر ہم حاضر ہوتے ہیں عقیدت سے، محبت سے. یہاں تو سب اہل محبت تشریف فرما ہیں، لیکن بہت سے لوگ معترض بھی ہوتے ہیں، اگر مگر کرنے والے بھی ہوتے ہیں. ان کی بات تو اپنی جگہ، لیکن جو محبت والے ہیں دیکھا یہ ہے کہ ان کا مطمع نظر بھی کچھ اور ہوتا ہے. ان کے مقاصد، ان کے اہداف مختلف ہوتے ہیں. میں سوچ رہا تھا جب میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا اور دعوت اسلام دی، تو اس وقت جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، میں ابھی ابتدائی اسلام کی بات کر رہا ہوں، اس وقت کلمہ پڑھنے والے جب ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، اس وقت ان پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے، میرا خیال ہے کہ آپ سب اس سے واقف ہوں گے. ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ کلمہ پڑھنے والے شروع میں غریب ہیں، نادار ہیں، بلکہ غلام ہیں، اور اس وقت غلامی کا جو مفہوم تھا آج شاید لوگ اس سے واقف بھی نہیں ہیں کہ اگر کوئی آپ کا غلام ہے تو آپ اس کے ساتھ جو چاہیں کر گزریں، آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اس کا ہاتھ کاٹ دیں، پاؤں توڑ دیں، جان سے مار دیں، بھوکا سسکتا ہوا چھوڑ دیں، آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. ایسے ماحول میں جب کافروں کے غلاموں نے میرے آقا کریم کا کلمہ پڑھا ہوگا تو ذرا سوچیے ان پر کیا گزری ہوگی. انہوں نے کس طرح ان کو روکنے کی کوشش کی ہوگی. کتابوں میں، احادیث میں، روایات میں تمام تفصیل موجود ہے کہ بسا اوقات ان کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا اور سینے پر بوجھ رکھ دیا جاتا تھا. چربی پگھل کے بہتی رہتی تھی، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے کلمہ توحید و رسالت کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا تھا. حضرات مکرم، میں سوچ رہا تھا کہ ان صحابہ کی جگہ اگر ہم ہوتے، عاشق کہلانے والے بھی ہیں،
محبت کے دعوے دار بھی ہیں اور عقیدتوں محبتوں کو نچھاور کرنے والے بھی ہیں، لیکن ہم ہوتے تو ہم تو شکایات کا دفتر کھول کے بیٹھے ہوتے۔ آقا آپ نے فرمایا تھا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے فرستادہ ہیں۔ ہم نے یہ سوچ کے آپ کے نام کا کلمہ پڑھا تھا کہ آپ کی غلامی کریں گے تو سبحان اللہ پھر دنیا ہماری ہوگی، پھر ہوائیں ہمارے اشارے پر چلیں گی اور جانور تک ہمارے حکم کی تعمیل کریں گے، پھر مال و دولت کے انبار ہوں گے، پھر سیم و زر، پھر حکومت و اختیار، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اللہ کے محبوب ہیں تو بتائیے کہ ہم پر یہ ظلم کرنے والوں کے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ جاتے؟ ہمارے ساتھ یہ سلوک کرنے والوں کے گھر برباد کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہم سے دشمنی کرنے والے وہ راندہ درگاہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ سوال تو بنتا تھا، لیکن صحابہ کرام نے کوئی ایسا سوال نہیں کیا، بلکہ قربانی اور اثار کی مثالیں قائم کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے راہ عمل متعین فرمائی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بے شک ہم اس ہستی کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جن کے اشارے پہ چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور جن کے بلاوے پر سورج بھی الٹے پاؤں چلا آتا ہے، اور جن کے کہنے پر درخت بھی جڑوں سمیت گھسٹتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں، اور جن کے اشارے انگشت سے بادل بھی پھٹتے چلے جاتے ہیں، اور جانور جن کے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور پتھر جن کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ اگر سختی ہو، اگر صعوبت ہو، اگر دشواری ہو تو اس میں ثابت قدمی یہ بھی آپ ہی کے فیض صحبت کا نتیجہ ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جو رحمت ہے وہ صرف سیم و زر کے انبار میں ہے۔ ہم جب اللہ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں مولا رحم فرما، اپنی رحمتوں سے سرفراز فرما، تو ہمارے ذہن میں تو وہی سونے اور چاندی کے ترازو ہوتے ہیں نا، انہی سے ہم اپنی خواہشات کو تول رہے ہوتے ہیں۔ کبھی درہم و دینار مانگ رہے ہوتے ہیں، کاروبار میں برکت مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنا گھر بسانے کے لیے کوئی اچھا رشتہ مانگ رہے ہوتے ہیں، آل اولاد مانگ رہے ہوتے ہیں، عہدہ اور منصب مانگ رہے ہوتے ہیں، عزت و وقار، جاہ و جلال، شان و شوکت، کر و فر، تم تراق، یہی چیزیں ہمارا مطمح نظر ہوتی ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ نے جس کو مجسم رحمت بنا کر بھیجا ہے ان کا انداز حیات کیا ہے؟ آقا کریم نے کس طرح زندگی گزاری ہے؟ میں دراصل یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے۔ ہم یہ کہتے ہیں پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، صحیح مرید تو آپ کے ہیں پھر بھی اس مشکل سے دو چار ہیں، صحیح غلام آپ کے ہیں اور پھر بھی اس غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ حضرات مکرم، یہ ہمارے لیے روشن مثالیں اسی لیے تھیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ان چیزوں سے نہ ناپو۔ رحمت ہمیشہ بھوکے کو کھانا دینا نہیں ہوتی، پیاسے کو پانی پلانا نہیں ہوتی، ہمیشہ مال و دولت سے نوازنا نہیں ہوتی۔ ارے کربلا کا میدان بھی تو آپ کے سامنے سجا ہے۔ علماء کرام مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، آج کل ماشاءاللہ رواج ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ہم بسا اوقات رمضان میں روزہ رکھواتے ہیں تاکہ ذرا ان کی عادت ہو، ان کو شوق ہو اور ان کے اندر روزہ رکھنے کی ترغیب پیدا ہو۔ اب چھوٹا بچہ ہے، ابھی اس پر روزہ فرض نہیں ہوا اور روزہ رکھوایا اسے۔ آج کل گرمیوں کے روزے آتے ہیں رمضان میں، اب وہ اس نے شروع میں تو شوق سے روزہ رکھ لیا ہے، لیکن جب پیاس کی تلخی بڑھی ہے اور روزہ کھلنے میں 3-4 گھنٹے بچے ہیں تو اس وقت وہ بےتاب ہو کے چیختا ہے، چلاتا ہے، پانی مانگتا ہے، روزہ توڑنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو یارو پانی پلانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، پانی اور اس کی بھوک مٹانا تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن اگر باپ اس کو بہلا لیتا ہے، بازار لے کے جاتا ہے، بھئی بچے کی افطاری کا انتظام کرنا ہے، چلو چیزیں لاتے ہیں، پکوڑے بھی، سموسے بھی، اور جناب پھل فروٹ بھی لینا ہے، اس طرح گھنٹہ 2 گھنٹے بازار میں گزار کے واپس آ کے باقی بچوں کو کہتے ہیں یہ اس بچے نے آج روزہ رکھا ہے، کسی طرح اس کا دل بہلا لو، کسی طرح اس کا دھیان بٹا دو۔ اس طرح دھیان بٹا کے، توجہ ہٹا کے، حوصلہ دلا کے اگر اس کا روزہ پورا کرا دیا جائے تو یارو یہ رحمت ہے، یا اس کو کھانے پینے کا سامان دے کے روزہ توڑوا دیا جائے یہ رحمت ہے؟ رحمت کے پیمانے بھی جگہ جگہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ حضرات مکرم، میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں، دیکھیے باہر کے ممالک میں آج کل اللہ کے فضل و کرم سے ہم گلوبل ویلیج میں رہ رہے ہیں، اور یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں کوئی اجنبی نہیں ہے۔ باہر کے ممالک میں کونسلنگ باقاعدہ ایک پیشہ ہے۔ کوئی شخص دکھی ہے نا تو ہر ایک کے سامنے دکھڑے رو نہیں سکتا، اپنا درد کہہ نہیں سکتا، اپنی پریشانیوں کا ذکر کر نہیں سکتا،
اور جب تک بھڑاس نہ نکلے، کسی کے سامنے حال دل نہ کہے، اس وقت تک اس کے اندر ایک حبس اور گھٹن کی کیفیت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے باہر یہ باقاعدہ ایک پیشہ ہے کہ جناب کوئی شخص آپ کا بیٹھ کے دکھ درد سنے، آپ کی ذرا ہاں میں ہاں ملائے، آپ کے زخموں میں مرہم رکھے، ارے بظاہر کچھ بھی نہ کر سکتا ہو لیکن صرف آپ سے دکھ سہ کر آپ کا جی ہلکا کرنے کا سامان کرا دے، یہ باقاعدہ اس کی فیس لی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیروں فقیروں کو اور کچھ بھی نہ سمجھے تو کم از کم ایک کونسلر ہی سمجھ لیں کہ دنیا ان کے پاس آتی ہے، وہ دکھ جو کسی اور کے سامنے نہیں کہہ پاتی، ان کے آگے اپنے دکھ بیان کرتی ہے، اپنا درد بیان کرتی ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ ہاتھ اٹھائیں گے، رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے، تو ایسی صورت میں میرے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے، مشکل کشائی کی صورت پیدا ہوگی۔ اور یارو اب یہ پیران اعظام ان کے سامنے جو لوگ اپنے دکھ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے مرید ہوتے ہیں، ان سے محبت کے رشتے رکھنے والے ہوتے ہیں، تعلق جوڑنے والے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کوئی تعلق دار، کوئی محبت کا تعلق رکھنے والا اگر آپ کے سامنے اپنے دکھ بیان کرے تو اس دکھ کا احساس تو آپ کو بھی ہوگا نا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت کا جو رشتہ ہے، یہ عقیدت کا جو تعلق ہے، یہ اس کے مختلف رنگ ہیں، اس کے مختلف انداز ہیں۔ اگر ہم نے یہ سوچا ہے کہ نہیں بس جو ہم سوچ کے آئے ہیں وہی پورا ہو جائے، تو حضرات مکرم بھائی پیر تو پیر ہے، یہ ان کی مقام تو اپنی جگہ، لیکن جو رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے، دعائیں مانگنے والے، التجائے کرنے والے، سجدے میں سر رکھ کے آنسو بہا بہا کے اس کے سامنے جھولی پھیلانے والے، کیا ان کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ ظاہر ہے ان کی بات ساری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کس کا ظرف کتنا ہے۔ ایک جگ کے اندر پورا تالاب نہیں بھرا جا سکتا، اور حضور خواجہ میری جیسی شکتی کس میں ہے کہ جو انا ساگر کو ایک بالٹی میں سمیٹ کے رکھ دیں۔ حضرات مکرم ہر ایک کو اس کے ظرف کے مطابق دیا جاتا ہے نا، تو مانگنے والے کو اپنا ظرف بھی دیکھنا چاہیے۔ اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پیروں فقیروں کی یہ شان ہے، اگر ان کی عظمت ہے، اگر ان کا یہ مقام ہے، رب کی بارگاہ میں ان کی یہ حیثیت ہے، تو پھر آپ کسی ایک فقیر کا پیر کا دامن کیوں پکڑتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہاں پر کہکشاں کا سما ہے، ملک بھر کے جو مشہور آستانے ہیں ان میں سے اکثریت کی نمائندگی یہاں موجود ہے۔ حضور بابا فرید کے لخت جگر تشریف فرما ہے، اور حضور خواجہ غلام فرید سے نسبت رکھنے والی ہستیاں وہ بھی جلوہ فگن ہیں۔ حضرات مکرم تو پھر ہر ایک سے عقیدت محبت کے رشتے جوڑ لینے چاہیے، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سمیٹنے کی فکر کر لینی چاہیے۔ کسی ایک کا دامن پکڑ کے تو گویا آدمی اپنے آپ کو محدود کر دیتا ہے۔ میں اب اس کے لیے دلائل کی دکان نہیں کھولتا، صرف ایک شعر کی زبان میں جواب دیتا ہوں۔ شاعر نے کہا تھا کہ دل پیالہ نہیں گدائی کا، دل پیالہ نہیں گدائی کا، عاشقی در بدر نہیں ہوتی۔ یہ محبت کرنے والے اگر ایک محبوب کو چھوڑ کر کسی اور کا دامن پکڑنے کی کوشش کرے تو ان پر ہرجائی ہونے کا تانا بنتا ہے، ان کو راندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے۔ تو محبت تو ایک ہی سے ہوتی ہے نا۔ تو یارو اگر ان کے فیض صحبت سے اگر کہیں اور سے بھی عنایت ہو، اگر کوئی اور بھی آپ پر مائل بکرم ہو، اگر وہ کچھ آپ کو عطا کرے تو وہ سمیٹ لینا، اس میں کوئی خطا نہیں ہے، لیکن محبوب اور مرکز نظر تو کسی ایک ہی کو بنانا چاہیے۔ اور یارو جب تک محبت کے فلسفے کو نہیں سمجھو گے اس وقت تک ان تمام چیزوں سے دور ہی رہو گے۔ ایک صاحب مجھ سے سوال کرنے لگے، جناب یہ بتائیے کہ ہمیں اللہ رسول کا حکم ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ میں نے کہا یہ تو حکم ہے۔ کہنے لگے کہ جی بات یہ ہے مزدور کی مزدوری تو پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے، ہمیں حکم دیا، یہ دیا گیا۔ اور ہم جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، پیاس کی شدت سے زبان پر کانٹے کھڑے ہوتے ہیں اور بھوک کی شدت سے بے حال ہوتے ہیں، اس کا اجر ملے گا آخرت میں۔ یہاں پر نمازیں پڑھیں، یہاں عبادت ریاضت کریں، دن بھر گرمی کی تھپیڑے کھا کے اور لو سہ کے جب رات کو آدمی سونے کے لیے لیٹے اور پھر ٹھنڈی ہوا بھی رات کے پچھلے پہر لوریاں دیتی ہے اور اسی وقت مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس وقت یہ نیند کو چھوڑ کر بستر کی لذت کو سے دامن چھڑا کر آدمی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، لیکن اجر ملے گا آخرت میں۔ اب یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے، ہمیں تو کہا گیا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے، اور ہم ساری زندگی کوڑھو کا بیل بنے رہیں، محنت مشقت کرتے رہیں، زور و زیر رکھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، لیکن ہمیں اجر ملے گا آخرت میں، یہ کیا بات بنی؟
میں نے ان سے کہا کہ محبت پائے والے اس کا جواب سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے محبوب کی رضا سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہوتا, کوئی اجر نہیں ہوتا, کوئی صلہ نہیں ہوتا. محبوب راضی ہو جائے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. اور محبت کے پیمانے عقل کے ترازو میں نہیں تولے جا سکتے. آپ دیکھیے وہ شیریں فرحات کا قصہ تو آپ نے سنا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ شیریں جو ہے وہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی بیوی. فرحات کے سے کہا جاتا ہے اگر شیریں کو پانا ہے تو پہاڑ کاٹ کے دودھ کی نہر نکالو. ویسے ایک شاعر نے تو مذاق اڑا دیا تھا. صاحب شاعر نے کہا کہ دودھ کی نہر جو نکال سکے کوہکن تو نہیں گوالے ہیں. بہرحال یہ تو شاعر کہیں کی بات کہیں پہنچا دیتے ہیں, ان کی بات اپنی جگہ پر. لیکن میں عرض کروں کہ اب جب فرحات سے کہا تو یارو پرانا زمانہ تھا, اس وقت ڈائنامائٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے اور پہاڑ کاٹنا یہ ایک فرد واحد کے لیے ممکن نہیں تھا. لیکن اس نے سوچا نہیں ہے, اس نے غور و فکر نہیں کیا, اس نے نہیں کہا کہ جناب ایک اکیلا بندہ یہ پہاڑ کیسے کاٹ سکتا ہے. نہیں, اس نے تیشہ اٹھایا ہے, کدال اٹھائی ہے اور پہاڑ کاٹنے کے لیے نکل کھڑا ہوا. دودھ کی نہر نکالنی ہے. پرانا زمانہ تھا, اس وقت تو ڈیری فارم بھی نہیں ہوتے تھے, لیکن اس نے نہیں سوچا اتنا دودھ کہاں سے آئے گا. محبت کرنے والے عقل کا دامن نہیں پکڑتے, وہ راہ عمل پہ نکل کھڑے ہوتے ہیں. جس طرح محبوب کی رضا ہو, جس طرح محبوب کا دیدار ہو, جس طرح محبوب خوش ہو, بس اسی چیز کو وہ اپنا لیتے ہیں. حضرات مکرم ذرا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے, جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو محبوب میں اگر کوئی عیب ہو بھی صحیح تو نظر نہیں آتا. یہ میں فلسفہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کا تو کام ہی یہ ہے. لیکن آپ تو اہل محبت ہیں نا, تو جو آپ کا مرکزی عقیدہ تو محبت ہو, اگر بالفرض اگر وہاں پر کوئی کمی کوتاہی ہو بھی صحیح تو محبت آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے. میرے والد گرامی ایک مثال دیا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ ایک شخص کو ایک کبڑی عورت سے عشق ہو گیا. کبڑا تو سمجھتے ہیں آپ, کبڑی عورت سے عشق ہو گیا. لوگوں نے مذاق اڑایا, آوازیں کسے, باتیں بنائی. دیکھو جی ان کا حسن انتخاب دیکھو, ان کا ذوق نظر دیکھو, کبڑی عورت سے عشق فرماتے ہیں. جب تانے حد سے زیادہ بڑھے تو تنگ آ کے اس شخص نے کہا کہ بھائی یہ عورت کبڑی نہیں ہے. لوگ حیران پریشان, کبڑی نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی. کہنے لگے کہ تم نے کبھی پھول کے بوجھ سے جھکی ہوئی شاخ دیکھی ہے؟ شاخ اتنی نرم و نازک ہوتی ہے کہ پھول کا وزن برداشت نہیں کر سکتی اور جھک جاتی ہے. تو یہ عورت بھی اتنی نازک ہے کہ اپنے حسن کا بوجھ برداشت نہیں کر سکی اور جھک گئی. تو یارو کبڑا پن تو عیب ہے, اور محبت بھری آنکھ نے اسی عیب کو کمال بنا دیا. وہی ایک مثال چلیے اور مجھے یاد آئی, وہ بھی عرض کرتا چلوں. شعر کی صورت میں شاعر نے کہا کہ وہ شوخ اگر بھینگا ہے تو کیا, وہ شوخ اگر بھینگا ہے تو کیا, ہم لوگ اسی میں خوش ہیں کہ وہ جب غیر کی جانب دیکھے ہے ہم پر بھی نظر ہو جاتی ہے. حضرات مکرم بھینگا پن تو عیب ہے نا, لیکن چشم الفت عیب کو ہنر بنا دیتی ہے, عیب کو کمال بنا دیتی ہے. اور جن کو بے عیب ذات میں عیب نظر آئے وہ محبت کے دعوے میں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھئی چلیے پیروں فقیروں کی بات اپنی جگہ, لوگوں نے تو آقا کریم پر بھی الزام لگائے ہیں, ان کے اندر بھی عیب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. تو جن کو بے عیب ذات میں عیب دکھائی دے وہ محبت کے دعوے میں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ معاف کیجئے, میں وہ سوال کا جواب دے رہا تھا, مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے جو محبت جو چیز ہے وہ اس کی اگر اس حوالے سے سمجھیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. محبت کرنے والوں کے لیے محبوب کی خوشنودی سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہوتا, کوئی اجر نہیں ہوتا, کوئی صلہ نہیں ہوتا. محبوب راضی ہو جائے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. مجنوں کو دیکھیے, اچھا بھلا کھاتے پیتے گرانے کا فرد ہے, عالی شان مکان میں رہنے والا صحرا کی خاک چھانتا پھرتا ہے, سوکھ کے کانٹا ہو گیا ہے. محبوب کی رضا کا حصول یہ سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے. آپ نے روزہ رکھا, پیاس لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے, لذت کام و دہن کا سامان میسر ہے, بھوک مٹائی جا سکتی ہے, پیاس بجھائی جا سکتی ہے, لیکن آپ ہاتھ روک بیٹھے ہیں, بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کو راضی کرنا ہے.
یارو روزہ رکھتے ہی یہ خیال کہ اس بھوک اور پیاس سے میرا محبوب راضی ہو رہا ہے، محض اس احساس سے جو تسکین ہے، جو آرام ہے، جو لذت ہے، جو لطف ہے، یارو اس سے بڑھ کر اور کیا اجر ہو سکتا ہے، اور کیا صلہ ہو سکتا ہے؟ تو جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے عمل کا راستہ کھلتا ہے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے، لوگوں نے محبت کے نام پر دکانیں کھول لی ہیں، محبت کی حقیقت کو فراموش کر دیا ہے۔ اگر سچی محبت ہو تو عمل کا راستہ وہیں سے کھلتا ہے، ورنہ ہم نے طریقہ یہ اختیار کر لیا ہے کہ جی ہم محبت کرنے والے ہیں، ہمیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شریعت کی پاسداری کی حاجت نہیں ہے، یہ سب کام یہ مولویوں کے ہیں، یہ ہم اللہ والے ہیں، ہمارے لیے کچھ اور چیزیں ہیں۔ حالانکہ محبت کرنے والوں کے لیے تو اصل چیز محبوب کی رضا ہے۔ تو یارو اگر محبوب اس طرح راضی ہوتا ہے تو پھر کسی اور طرف، جیسے بابا بلے شاہ کا مصرع، جدو ماہی میرے دکھتے راضی میں سکنو چولہے پاما۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ صوفیہ کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑے بڑے اعتراضات کے جوابات دے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، کچھ ہیں نہیں مانتے، نہ ماننے والے اعتراض کرتے ہیں۔ کہاں گئے تھے؟ یہ پیر صاحب کے پاس۔ کیوں گئے تھے؟ جی میں بیمار ہوں نا، صحت کے لیے دعا کرانے گیا تھا۔ اچھا، تمہارے پیر صاحب کی دعا سے تم صحت یاب ہو سکتے ہو؟ تو ہم نے تو اخبار میں پڑھا تھا کہ تمہارے پیر صاحب خود بیمار تھے، ہسپتال میں داخل رہے، ان کی دعا سے تمہیں صحت مل سکتی ہے، تو خود بیمار کیوں ہوئے؟ اسی طرح کسی نے کہا کہ جب کہاں گئے تھے؟ جی پیر صاحب کے پاس۔ کیوں؟ جی اللہ کاروبار شروع کیا ہے، ذرا روزی رزق میں برکت ہو جائے، اس لیے دعا کرانے گیا تھا۔ اچھا، تمہارے پیر صاحب کی دعا سے تم پر رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ ہم نے تو سنا ہے ان کا اپنا گزارا مریدوں کے نذرانوں پہ ہوتا ہے، تو اگر ان کی دعا سے تم پر رزق کشادہ ہو سکتا ہے تو وہ اپنے لیے یہ سب کچھ کیوں نہیں لے لیتے؟ اب لوگ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں اور ہمارے ماننے والے بیچارے چپ ہو کے رہ جاتے ہیں، بظاہر کوئی جواب نہیں پڑتا، لیکن حضور بابا بلے شاہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، جدو ماہی میرے دکھتے راضی میں سکنو چولہے پاما۔ جو محبت کرنے والے ہیں، محبت کے نام پر دکان کھولنے والے نہیں، ان کو صرف محبوب کی رضا سے غرض ہوتی ہے، ان کو صحت اور بیماری کی فکر نہیں ہوتی، غربت و ناداری کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں مشکلات سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ سوچتے ہیں میرا محبوب اگر مجھے بھوکا دیکھ کے راضی ہے تو مجھے پیٹ بھر کے کیا کرنا ہے؟ میرا محبوب اگر مجھے جھونپڑی میں دیکھ کے راضی ہے تو مجھے قصر شاہی کا کیا کرنا ہے؟ میرا محبوب مجھے اگر بیمار دیکھ کے راضی ہے، مجھے صحت کا کیا کرنا ہے؟ میرا محبوب اگر مجھے پھٹے پرانے چیتھڑوں میں دیکھ کے راضی ہے تو مجھے پوشاک شاہی کا کیا کرنا ہے؟ میرا محبوب اگر مجھے ننگے سر ننگے پاؤں دیکھ کے راضی ہے تو مجھے تاج شاہی کا کیا کرنا ہے؟ جدو ماہی میرے دکھتے راضی میں سکنو چولہے پاؤں۔ تو یارو یہ محبت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، محبت کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرات مکرم، جب تک ہم اس حوالے سے نہیں سمجھیں گے، لیکن اب یہاں پر جیسے میں نے بات شروع کی تھی جس حوالے سے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر ہماری ضرورتیں پوری نہ ہوں، اگر ہماری مشکلات جو دنیاوی مشکلات ہیں، مجھے نہیں پتا، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بھی کچھ تھوڑا بہت سلسلہ یہ نسبت کا ہے، آج تک سوائے 2 افراد کے میرے پاس کوئی شخص نہیں آیا جو کہے جی مجھے راہ سلوک کی منزلیں طے کرنی ہے۔ صرف اب میں اگر کہوں کہ جی اتنے مرید ہیں اتنے ہیں، وہ ایک شیخی کی بات ہو جاتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس طرف مجھے جانا کسی طرح زیبا نہیں ہے، لیکن یہاں پر اتنے لوگ بے شمار موجود ہیں۔ آج تک حضرت قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں کسی نے کہا کہ جی مجھے بال نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، اولاد نہیں چاہیے، گھر بار نہیں چاہیے، میں تو یہاں آیا ہوں آپ کی خانقاہ پہ اس لیے کہ آپ میری تربیت فرمائیں، ذرا میرے دل کا زنگ دھو دیں، ذرا مجھے راہ سلوک پر چلا کر مجھے اللہ سے ملا دیں اور میرے لیے راستے آسان کر دیں۔ مجھے نہیں پتا حضرت کوئی ایک شخص بھی آپ کے پاس آیا اس لیے یا نہیں آیا، میرے پاس تو ساری زندگی میں 2 افراد آئے ٹوٹل۔ تو جب ہم جو اللہ والوں کا اصل ہنر ہے جب اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں تو پھر ان کی جو عظمت اور شان ہے وہ ہماری آنکھوں میں مشکوک ہونے لگتی ہے۔ ہمیں اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضرات مکرم، میں آج کی اس محفل کے حوالے سے سچی بات یہ ہے کہ کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن شاید میں نے یہاں پہلے، چونکہ ہر سال حضرت یاد فرماتے ہیں، تو پہلے کبھی وہ نظم سنائی ہو، اور اگر نہیں سنائی تو آج سن لیجئے۔ نظم تو پنجابی میں تھی لیکن اس کا مفہوم میرے ذہن میں ہے، اور وہ بھی بڑا فیسینیٹنگ ہے
وہ بھی انسپائر کرنے والا ہے، وہ بھی آدمی کو ایک سوچ دینے والا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے سنی تھی کہ اس کا نام تھا دھوبی گھاٹ۔ کہنے لگے کہ جی میں لاہور جا رہا تھا زندگی میں پہلی بار، تو مجھے پتا چلا کہ میں داتا نگری جا رہا ہوں، اس ہستی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جہاں پر خواجہ ہند جیسی ہستی نے اعتکاف کیا تھا، تو وہاں پر جاؤں گا تو وہاں تو بڑے بڑے اولیاء، اصفیاء، اسقیاء، عارفین، کاملین وہاں پر سب وسطہ کھڑے ہوں گے، کیا تقدس اور پارسائی کا ماحول ہوگا۔ جو عابد و زاہد ہوں گے وہ وہاں پر آپ کی نگاہ کرم کے تمنائی اور مشتاق دس بستہ حاضر ہوں گے۔ یہی سوچ کے کہ وہ کیسا خوشگوار ماحول ہوگا جہاں صوفیاء کی، عابدوں کی، زاہدوں کی قطاریں ہوں گی، لیکن جب میں داتا دربار پہ پہنچا تو دیکھ کے حیران رہ گیا، جو خطاکار وہاں پہ، جو گناہگار وہاں پہ، جو سیاہکار وہاں پہ۔ تو میرے جو عقیدت کا جو محل تھا وہ تاراج ہونے لگا، اور میں سوچنے لگا کہ یہ کیا منظر ہے۔ تو جیسے کسی نے میرے کان میں کہا کہ دھوبی گھاٹ پہ میلے کپڑے آتے ہیں، دھوبی گھاٹ پہ میلے کپڑے آتے ہیں، تو یارو اس بات کو تو تبھی اس سے لطف لیا جا سکتا ہے جب واقعی ہم اپنا میل کچیل دھونے کے لیے آتے ہوں، ہم یہاں پر کینچلی بدلنے کے لیے آتے ہوں، اللہ سے لو لگانے کے لیے آتے ہوں۔ لیکن ہم نے اگر اللہ والوں کو بھی اپنے پیمانوں سے ناپنا شروع کیا ہے تو پھر اگر مگر رہیں گے، پھر سوال و جواب رہیں گے، پھر چوچرا رہے گی، پھر شکوک و شبہات رہیں گے۔ حضرات مکرم، ایک عام اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اچھا جی اگر کوئی زندہ سلامت بیٹھا ہے، آپ دعا کرانے کے لیے آ گئے تو اور بات، لیکن تم تو قبروں پہ آ جاتے ہو، تم تو قبر پرست ہو، جو دنیا سے رخصت ہو گیا، مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا، اس کی کیا اوقات اور کیا حیثیت۔ حضرات مکرم، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جب اس آستانے سے یا آپ میں سے کسی کی اگر کہیں اور نسبت ہے جس سے بھی نسبت باندھی، تو کیا ان کی جسمانی طاقت کو دیکھ کر ان کے بیعت کی تھی؟ کیا یہ سوچا تھا جناب یہ بڑے طاقتور پہلوان ہیں، دھوبی پاٹ مار کے میرا مسئلہ حل کر دیں گے، یا بڑے زبردست باکسر ہیں، ایک پنچ لگائیں گے میری مشکل آسان کر دیں گے؟ نہیں، عقیدت محبت کا رشتہ آپ نے جوڑا تھا روحانی کمال کی وجہ سے۔ اب جب آدمی مرتا ہے تو روح قبض کر لی جاتی ہے اور جسم مر جاتا ہے۔ بڑا شہزور تھا، بڑا ویٹ لفٹر تھا، منو تنو وزن اٹھا لیتا تھا، اب مر گیا تو اب ایک رتی وزن بھی نہیں اٹھا سکتا۔ بڑا طاقتور پہلوان تھا، بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا کر پٹک دیتا تھا، اب ایک چیونٹی چڑھی آ رہی ہے اسے بھی نہیں جھٹک سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم مر گیا ہے، جسمانی طاقت ختم ہو گئی ہے، لیکن روح نہیں مری، روح قبض کی گئی ہے۔ جب روح نہیں مری تو روحانی کمال تو باقی ہوگا۔ تو ہم نے جو نسبت جوڑی تھی وہ جسمانی طاقت کی وجہ سے نہیں۔ اگر جسمانی طاقت کی وجہ سے اگر بیعت کی جاتی تو پاکستان کا سب سے بڑا آستانہ بھولو پہلوان کا ہوتا۔ حضرات مکرم، چلیے اس بات کو ایک اور انداز سے سمجھیے، ہو سکتا ہے میری یہ گفتگو ذرا سیاق و سباق سے ذرا ہٹی ہوئی اور پیوند محسوس ہو، لیکن وہیں لا کے جوڑتا ہوں۔ آپ نے علماء سے حدیث سنی ہوگی، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اچھا، سلسلہ کلام کو جوڑتے سے پہلے ایک بات یہاں اور آئی ذہن میں، وہ بھی کہتا چلوں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مولوی بھی عجیب لوگ ہیں، ایک ہی حدیث پکڑ کے بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک اور حدیث بھی ہے، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ ایک اور حدیث ہے اول ما خلق اللہ اللوح، ایک اور حدیث ہے اول ما خلق اللہ القلم۔ جب اسی طرح کی 3-4 حدیثیں ہیں تو حدیثوں میں اضطراب ہو گیا۔ بھئی ظاہر ہے اللہ نے کوئی ایک ہی چیز سب سے پہلے پیدا کی ہوگی نا۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا، دوسری میں قلم کو، تیسری میں عقل کو، چوتھی میں آقا کریم کے نور کو۔ تو یہ حدیثیں تو ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹری ہیں، یہ تصادم ہے، یہاں اضطراب ہے۔ یہ حدیثیں تو ماننے کے لائق نہیں ہیں۔ جو حدیثیں ماننے کے لائق نہ ہو، ارے تم ان کو سنا کر لوگوں کا عقیدہ بیان کرتے ہو، یہ کیا مذاق ہے؟ میں عرض کروں گا کہ آقا کریم کی ایک حدیث میں آتا ہے جب نماز شروع کرو تکبیر تحریمہ کہو تو ہاتھ اٹھاؤ کندھوں تک، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ کانوں تک، تیسری میں حدیث میں آتا ہے ہاتھ اٹھاؤ سر تک،
تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ کہنا چاہیے جی تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے جب حدیثیں مختلف ہو گئیں تو ہم تکبیر تحریمہ کیسے کہیں؟ یا کندھوں تک اٹھائیں یا کانوں تک یا سر تک، ہم تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے تو چلیے نماز کی جان چھوڑی، جب شروع نہیں کریں گے پڑھیں گے کیسے؟ لیکن جو علماء ربانیین ہیں انہوں نے اس میں رہنمائی فرمائی اور انہوں نے بتایا کہ نہیں، دیکھو بات یہ ہے کہ جو کلائی ہے یہ بھی ہاتھ کا حصہ ہے، یہ جو ہتھیلی اور انگوٹھا ہے یہ بھی ہاتھ کا حصہ ہے، یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں یہ بھی ہاتھ کا حصہ ہے، تو ہاتھ اس طرح اٹھاؤ کہ اگر کلائی کا اعتبار ہو تو کندھوں تک ہو، اگر انگوٹھے اور ہتھیلی کا اعتبار ہو تو کانوں تک ہو، اور اگر انگلیوں کے پوروں کا اعتبار ہو تو سر تک ہو۔ تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، کوئی حدیث باقی نہ بچے۔ تو یارو اگر ان حدیثوں میں تطبیق دی جا سکتی ہے تو یہ جو اول ما خلق اللہ نوری کی جو حدیثیں ہیں ذرا اس حوالے سے بھی سوچ لیجئے۔ اگر پہلے سوچا کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، تو آپ ذرا سوچئے اللہ نے جس عقل کو سب سے پہلے پیدا کیا ہوگا کیا وہ میری یا آپ کی عقل ہوگی؟ ظاہر ہے وہ عقل کامل ہوگی جس کو اللہ کی سب سے زیادہ معرفت ہوگی، اور جس عقل کو اللہ کی سب سے زیادہ معرفت وہ میرے آقا کریم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر آگے چلیے، اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا فرمایا۔ لوح کسے کہتے ہیں؟ تختی کو۔ ایک تو حضرت مسئلہ یہ ہے آج کل لوگوں کو پتہ نہیں تختی ہوتی کیا ہے، آج تو سب کا تختہ ہوا ہے۔ ہم جب سکول کالج میں پڑھتے تھے، کالج میں نہیں معاف کیجیے، جب سکول میں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت تختیاں ہوتی تھی، وہ جناب ہم گھر میں آتے تھے، اگر شام کو دھونے بھول گئے تو صبح جانے سے پہلے اس کو دھو کے گاچنی مٹی مل کے اور سکول جاتے ہوئے لہراتے ہوئے جاتے تھے کہ راستے میں سوکھ جائے۔ آج کل بچوں کو پتہ نہیں یہ سلیٹ کیا ہوتی ہے، تختی کیا ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو جانتے ہیں ان کو سمجھاتا چلو تختی کا کیا کام ہے۔ آپ کہیں گے تختی کا کام کیا ہونا ہے، جو کام بھی ہے وہ ہم نے کرنا ہے، تختی نے کیا کرنا ہے؟ نہیں، آپ دیکھیے کہ اگر آپ تختی پر تیل مل دیں یا لوشن لگا دیں اور پھر اس پر لکھیں تو وہ کسی کام کی ہے؟ نہیں، ظاہر ہے وہ تحریر اس پر اجاگر نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا کوئی کام ہے تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کام کی نہیں رہی۔ کام کیا ہے اس کا؟ اس کا کام یہ ہے کہ جو تحریر اس کو دی جائے، جو حروف اور الفاظ اور جو نقوش اس کو دیے جائیں وہ ان کو قبول کر لے، وہ اس پر رہیں، وہ ظاہر ہوں اجاگر ہوں۔ یارو جو کچھ اس کو دی جائے وہ مٹائے نہیں، وہ ظاہر کرے۔ لینا یہ لوح کا کام ہے، اور یہ تحریر، یہ نقوش، یہ حروف، یہ عبارت یہ کون دے گا؟ یہ قلم دے گا۔ دینا قلم کا کام ہے۔ تو اگر میرے آقا کریم رب کی بارگاہ میں ہیں تو لوح کی طرح ہیں، رب سے لے رہے ہیں، اور اگر سرکار کا رخ مخلوق کی طرف ہے تو آپ قلم کی مانند ہیں، وہ دے رہے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، آقا کریم کا فرمان ہے کہ انما انا قاسم واللہ یوتی، ارے بے شک دیتا وہ ہے لیکن دلاتا میرے ہاتھوں سے ہے۔ رب کی بارگاہ میں ہے تو لوح ہے اور مخلوق کی طرف ہے تو قلم ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ حامی سید کاظمی پتہ نہیں دور کی کوڑیاں لا رہا ہے، یہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا اور بھان مچینے کنبا جوڑا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں عرض کروں گا کہ جناب اگر میں کہوں تو آپ کے ذہن میں اگر شکوک ہو، لیکن ذرا سوچئے جب اقبال کی مشہور نعت آپ پڑھیں اور سر بھنے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، تو وہاں پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اقبال نے بھی تو کہا کہ لوح و قلم سے مراد آقا کریم کی ذات ہے، میں بھی وہی بات دہرا رہا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ لوح سے مراد بھی سرکار کی ذات، قلم سے مراد بھی، عقل سے مراد بھی، اور لیکن چونکہ یہ حدیثیں جو ہیں یہ مبہم ہیں، یہ سمجھانی پڑتی ہیں، اس لیے علماء کرام عوام کی سہولت کے لیے وہ حدیث بیان کرتے ہیں جو اپنے مفہوم میں روشن ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری۔ آپ کہیں گے جناب یہ تمام بحث کہاں سے شروع ہو گئی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا کریم کا نور اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہے۔ اب یہ قرآن ذرا پڑھیے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات۔ اب وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ پتہ چلا کہ موت بھی اللہ کی مخلوق اور زندگی بھی اللہ کی مخلوق، اور یہ کسی بزرگ کا قول نہیں ہے جس سے آنکھیں چرا لو، یہ کوئی حدیث نہیں ہے ضعیف کہہ کے جان چھڑا لو، یہ قرآن ہے۔ قرآن میں رب کائنات فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، ارے وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت بھی اللہ کی مخلوق، زندگی بھی اللہ کی مخلوق۔ اب جب یہ بات قرآن سے ثابت ہے تو ذرا سوچئے اللہ کی سب سے پہلی مخلوق تو میرے آقا کریم کا نور ہے۔
اللہ کی سب سے پہلی مخلوق میرے آقا کریم کا نور ہے، اور زندگی اور موت دونوں اللہ کی مخلوق. تو پتہ یہ چلا کہ زندگی بعد میں پیدا ہوئی، میرے آقا کریم کا نور پہلے پیدا ہوا. جس کی تخلیق زندگی سے پہلے ہے اس کے بارے میں لوگ سوال کریں وہ زندہ ہیں یا مر گئے، کتنا مذہب کا خیز سوال ہے یارو. ان کی تو تخلیق زندگی سے پہلے ہوئی ہے. اچھا یہ بات ذرا ہضم ہونا مشکل ہے نا بھئی، یہ عجیب بات ہے. زندگی بعد میں مخلوق ہوئی، سرکار کا نور پہلے، کچھ پلے نہیں پڑا. پھر آپ پر زندگی موت کا حکم بھلا لگے تو کیسے لگے؟ چلیے اگر یہاں پر کوئی اگر مگر کا سوال ہے تو ایک اور انداز سے سمجھ لیجئے. بھئی آقا کریم کا نور پہلے پیدا ہوا یا نہیں پیدا ہوا اس بات کو چھوڑیے، لیکن یہ بتائیے اللہ کا نام حی، اللہ کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ حی کسے کہتے ہیں؟ زندہ کو. تو اللہ بھی زندہ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ زندگی کو اللہ نے پیدا فرمایا. اب قرآن کہہ رہا ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں ہو سکتا نا. مسلمان ہو اگر کلمہ پڑھنے والے ہو تو اس کا انکار تو نہیں کر سکتے. تو قرآن کہتا ہے کہ زندگی اللہ کی مخلوق، اور اللہ کے ناموں میں حی اس کا نام ہے، وہ بھی زندہ ہے. پتہ یہ چلا کہ جب اللہ رسول کے لیے زندگی کی ترکیب استعمال ہو تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، تمہارے اور میرے لیے استعمال ہو تو مطلب کچھ اور ہوتا ہے. یہ بات میں نے ذرا زیادہ مشکل کر دی، لیکن چلیے کبھی بیٹھ کر غور کریں گے تو اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ بھئی اللہ تو اللہ ہے، ہم سب مومن ہیں، اور اللہ نے جب قرآن میں اپنے نام گنوائے تو وہاں فرمایا المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اللہ بھی مومن ہے، ہم بھی مومن ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے مومن ہونے کا مطلب کچھ اور ہے، اللہ کے مومن ہونے کا مطلب کچھ اور ہے. جب تک یہ چیز پیش نظر نہ رکھے اس وقت تک ہمیں حقیقتوں کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائیں گے. حضرات مکرم، ویسے تو جو میں مضمون سوچ کے آیا تھا وہ کچھ اور آگے جا رہا ہے حضرت، لیکن کچھ میری اپنی مجبوری بھی دامن کی، اور یہاں پر بھی میں کچھ لوگوں کا زیادہ صبر نہ سمیٹوں، تو اس وجہ سے صرف ایک نصیحت کی بات کر کے پھر میں آپ سے رخصت اور اجازت کا خاص کار ہو جاؤں. اس میں اس محفل کی مناسبت سے شاید ایک آدھ سوال کا جواب بھی مل جائے. دیکھیے فرض کریں آپ کوئی مشین خریدنے جاتے ہیں دکان پہ، کوئی سادہ سی مشین، کوئی جوسر، بلینڈر، گرائنڈر اس ٹائپ کی، تو دکاندار وہیں دکان پہ آپریٹ کر کے دکھا دیتا ہے کہ بھئی یہ کس طرح چلنی ہے، یہ آن آف کا بٹن ہے، اس سے اس کی سپیڈ بڑھے گی یا کم ہوگی، یہ جناب اس طرح بجلی میں اس کا ساکٹ لگانا ہے، اس سے طرح اس کو چلانا ہے. آپ نے سیکھ لیا، لے آئے، آپ استعمال کر رہے ہیں، اس سے فل بینیفٹ لے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کوئی ذرا پیچیدہ مشین ہو، مثلا ماشاءاللہ آج کل کے موبائل فونز اور سمارٹ فونز تو ویسے ہی ہمارے ٹو سمارٹ فار اس، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے وہ ہے کیا، لیکن ہمارے ینگسٹرز نے تو ماشاءاللہ اس پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اب اگر میں سمارٹ فون لینے کے لیے جاؤں اور دکاندار سے کہوں کہ جی مجھے سمجھاؤ اس میں کیا کیا فنکشنز ہیں، تو وہ تو صبح سے شام تک مجھے بتاتا رہے، نہ وہ سمجھا سکے نہ میں سمجھ سکوں. تو اس لیے ایسی مشینیں بنانے والی جو کمپنیز ہیں وہ ایسا کرتی ہیں کہ اس کے ساتھ ایک بک لیٹ، ایک کتابچہ چھاپ دیتی ہیں، اس میں تحریر ہوتا ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں، اس سے میکسیمم بینیفٹ لینے کے لیے، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو اس طریقے سے اس کو آپریٹ کرنا چاہیے. تو وہ دکاندار دیتا ہے جناب یہ بک لیٹ ہے، اس کے ساتھ یہ لے جائیے، پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے، اس کے مطابق اس کو آپریٹ کیجئے، فائدہ اٹھائیے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مشین کوئی بہت زیادہ قیمتی ہے، کروڑوں کی ہے، اور بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بھی ہے، پیچیدہ بھی ہے. ماشاءاللہ یہاں پر میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے بھی ہوں گے، ڈاکٹرز بھی ہوں گے، وہ جانتے ہیں کہ آج کل ماشاءاللہ جیسے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کی، ایکس رے کی، اور نہ جانے کون کون سی مشینیں ایسی آ گئی ہیں اسکیننگ وغیرہ کی جو کروڑوں کی ہیں اور بہت پیچیدہ ہیں. اب وہ مشینیں بنانے والی جو کمپنیز ہیں وہ سوچتی ہیں کہ اس کے ساتھ ہم نے تحریری ہدایت نامہ تو چھاپ دیا، لیکن اگر مشین لگوانے والے نے کوئی غلطی کی اور مشین جل گئی تو اس کا تو کروڑوں کا نقصان جو ہوگا سو ہوگا، ہمارا تو بٹھا بیٹھ جائے گا، ہماری تو کمپنی بند ہو جائے گی، فیکٹری سیل ہو جائے گی. جی ان کی مشین لو 2 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. تو ایسا کرنا چاہیے کہ یہ اس اندیشے سے بچ جائیں. تو وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جس کو مشین سیل آؤٹ کی ہے تو اس کو وہ تحریری ہدایت نامہ تو دیا ہے، بکلیٹ دی ہے، لیکن اپنا ایک ٹیکنیکل بندہ، ایک ایکسپرٹ وہ بھیجتے ہیں کہ بھئی جاؤ یہ مشین اپنے سامنے انسٹال کرواؤ، بجلی کا کنیکشن دلواؤ، چلا کے تجربہ کرا کے دکھا کے آؤ کہ اس مشین کو اس طرح آپریٹ کرنا ہے تاکہ وہ مشین بھی خراب نہ ہو اور ہماری جان بھی بچی رہے. ایسا ہوتا ہے نا، یہ میں کوئی قصوں کہانیوں کی بات تو نہیں بتا رہا.
حضرات مکرم، انسان جو ہے یہ بھی تو بڑی قیمتی مشین ہے اور بڑی پیچیدہ مشین ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اللہ کی کاریگری کا شاہکار ہے. اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے، اس کی وقت و اہمیت کی وجہ سے رب کائنات نے ایک تحریری ہدایت نامہ ہمیں دیا ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، اور اس پر اکتفا نہیں کیا. پھر اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب ذرا اس خلوت کو چھوڑ کر، حجابات عظمت سے نکل کر، ایک بشر کے روپ میں آ کر میرے بندوں میں جا کر ایک انسان کی طرح زندگی گزار کر تجربہ کرا کے مشاہدہ کرا کے آ کہ ایک انسان کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے. اگر وہ طریقہ اپناؤ گے، اس طریقے سے زندگی بسر کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا تمہاری اس مشین میں کیا کیا سسٹمز ہیں، تم کس طرح آپریٹ کرو تو یہ کائنات تمہاری خادم ہے، تم مخدوم کائنات ہوگے. پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اگر تم اس طریقے سے تم اس مشین کو چلاؤ گے تو جانور بھی تمہارے احکام کی تعمیل کریں گے، ہوائیں بھی تمہارے حکم کی تابع ہوں گی. پھر واقعات کی ترتیب بھی تمہاری خواہشات کی نظر ہو جائے گی، بشرطے کہ تم اس مشین کو اس طرح آپریٹ تو کرو. فرض کیجئے آپ نے گاڑی خریدی، نئی گاڑی خریدی تھی، تجربہ تھا نہیں، پیٹرول سٹیشن پہ گئے، وہاں پر بھول کے ڈیزل پمپ کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی. وہ تیل ڈالنے والا اس نے بھی توجہ نہیں کی، گاڑی میں ڈیزل ڈال دیا، انجن سیز ہو گیا. تو پتہ چلا کہ آپ کو مشین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اس میں کیا چیز ڈالنی ہے، کیا نہیں ڈالنی، پیٹرول ڈالنا ہے یا ڈیزل ڈالنا ہے، اس کو بجلی سے چلانا ہے، بیٹری سے چلانا ہے. مائکرو ویو اوون آج کل گھر گھر کی کہانی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی میٹیلک چیز نہیں رکھنی، دھات کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں ہو، ورنہ اگر آپ نے اس میں کوئی دھات کی بنی ہوئی چیز رکھ کے آپ نے اگر سوئچ آن کیا تو سارے سرکٹ بھگ سے اڑ جائیں گے، ختم ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں معلوم ہیں، تبھی آپ اس مشین سے فائدہ اٹھا سکیں گے نا. تو اس مشین کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا ڈالنا ہے، کیا نہیں ڈالنا. ہمیں بتایا ہے کہ اس میں تم نے دودھ تو ڈالنا ہے، شراب نہیں ڈالنی، پانی تو ڈالنا ہے، پیشاب نہیں ڈالنا، پاک چیزیں ڈالنی ہے، ناپاک نہیں ڈالنی، مقدس چیزیں ڈالنی ہے، نجس نہیں ڈالنی. اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر یہ مشین خراب ہو جائے گی اگر یہ احتیاط نہ رکھی. ارے اس مشین کا کام تھا تمہیں جنت کی طرف لے جانا، پھر یہ تمہیں جہنم میں پہنچا دے گی. اس کا کام تھا تمہیں رب کی بارگاہ میں جھکانا، یہ بتوں کے سامنے جھکا دے گی. اس کا کام تھا تمہیں صراط مستقیم پر چلانا، یہ تمہیں گناہوں کی دلدل میں دھسا دے گی. اس لیے جو طریقہ تمہیں سکھایا گیا ہے اس پر چلو گے تو تمہارے لیے راہ عمل آسان ہوگی. اور یارو وہ مشکل آسان کرتے ہیں تو یہ اللہ والے کرتے ہیں، وہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو مجسم کر کے دکھا دیتے ہیں، وہ پرسونیفیکیشن ہوتے ہیں، وہ تجسیم ہوتے ہیں، وہ چیزیں جو محض کہی ہوئی ہوتی ہیں، سنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب